اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے میں والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے قولو، فرمایا لوگو تم کہو آمنا، ہم تو ایمان لے آئے، باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، کہ ہم نے اللہ کو مان لیا۔ فرمایا اگر اس کائنات میں کوئی کہنے کی بات ہے، کسی کو کوئی بتانے کی بات ہے تو یہ بتاؤ کہ بھائی ہم نے اللہ کو مان لیا ہے۔ تمہاری زبان بتائے کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے، تمہارا کردار بتائے کہ اس بندے نے اللہ کو مانا ہوا ہے، کیونکہ جب کردار بتا رہا ہوگا تو پتہ چلے گا، پھر تمہارے اعمال، پھر تمہارے معاملات، پھر تمہارا لین دین، اس سے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کو ماننے والا بندہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان کہے کہ اللہ کو ماننے والا ہے اور کردار کہے کہ شاید اس نے تو کوئی اور ہی چکر چلا رکھا ہے۔ تو فرمایا تم کہو کہ ہم نے مان لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، وما انزل، اور جو کچھ نازل ہوا الینا، ہماری طرف۔ یہ جو کچھ نازل ہوا یعنی قرآن کریم کے اندر جملہ تعلیمات جو عطا کی گئی ہیں، جنہیں حلال ماننے کا حکم دیا گیا ہے انہیں حلال مانا، جنہیں حرام ماننے کا حکم دیا ہے انہیں حرام مانا، جو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کیا، جس سے منع کیا گیا ہے اس سے رک گئے۔ تو فرمایا جو کچھ نازل ہوا ہماری طرف، وما انزل، اور جو کچھ نازل ہوا الی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب، اور جو کچھ نازل ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط، اور جو کچھ ان کی اولادوں کی طرف نازل ہوتا رہا۔ نسل در نسل اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کا انتخاب فرماتا رہا، لوگوں کو چنتا رہا، لوگوں کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کرتا رہا۔ فرمایا جس نبی کو، جس رسول کو اس نے جو ہدایت عطا کی ہے ہم اسے بھی مانتے ہیں کہ وہ تمام تر ہدایات سچی تھی، وہ حق تھی ساری کی ساری۔ پھر ارشاد فرمایا وما اوتیا، اور جو کچھ نازل ہوا، جو کچھ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون، اور جو کچھ نبیوں کو دیا گیا، کیونکہ بہت زیادہ ایسے نبی ہیں کہ جن کا نام تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ چند انبیاء ہیں جن کے اسماء کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر کیا گیا، اور ان کے اسماء کے علاوہ باقی جتنی تعداد ہے، جتنے ہیں، ان تمام کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رہنمائی عطا کی ہے، کہیں کہ ہم اس کے اوپر بھی ایمان لائے۔ وہ نبی بھی سارے سچے تھے، ان کی تعلیمات بھی سچی تھی۔ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق، اور یہ بھی کہیں کہ ہم فرق بھی نہیں کرتے، ہم تفریق نہیں کرتے، بین احد منہم، بین درمیان، احد کسی ایک کے، منہم ان میں سے، کہ وہ تمام کے تمام جو انبیاء ہیں، وہ جو منصب نبوت عطا ہوا ہے انہیں، نبی ہونے میں ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، کہ ان تمام کو نبوت نصیب ہوئی ہے، ان تمام کو عزتیں نصیب ہوئی ہیں، وہ تمام حسین تھے، وہ جمیل تھے، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ فرمایا ہم ان میں کوئی کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے۔ لیکن ایک الگ بات ہے درجات کی، کہ رتبے میں ایک دوسرے سے بڑا ہونا، درجے میں ایک دوسرے سے بڑا ہونا، تو وہ میرے اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا یہ رسول تو سارے میرے رسول ہیں، لیکن میں نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ فضیلت کا ہونا الگ بات ہے، لیکن نبوت تمام تر کو عطا کی ہوئی تھی، نبوت میں سارے برابر ہیں۔ پھر فرمایا گیا وَنَحْنُ، اور ہم تو لَهُ، اس اللہ کے لیے
مسلمون سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ کون؟ اللہ جو بندوں کے اندر سے اپنے نبیوں کا انتخاب فرمانے والا ہے، وہ اللہ جس نے انسانوں کے اندر سے نبیوں کا انتخاب فرمایا، انہیں عزتیں عطا کی، اور پھر انسانیت کی رہنمائی کے لیے، انسانیت کے بھلے کے لیے انہیں کتابیں عطا کی اور تعلیمات عطا کی، اور قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا کہ اب عزتیں انہی لوگوں کو نصیب ہوگی جو میرے انبیاء کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلیں۔ اور نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کے یہ بتا دیا کہ اب اسی بندے کی تعلیم قبول ہوگی جو میرے محبوب کی تعلیم کو قبول کرے گا۔ سابقہ تمام انبیاء کی جو تعلیمات ہیں ان پہ ایمان رکھنا ہے، لیکن زندگی اللہ کے محبوب نبی کے طریقے کے مطابق گزارنی ہے۔ اچھا سارے نبیوں کو جاننا ہے، لیکن ان سارے اچھوں سے اچھا، سارے اعلیٰ سے اعلیٰ، سارے عظیم نبیوں سے سب سے اعلیٰ نبی جسے جاننا ہے، فرمایا اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اب تعلیمات میرے محبوب کی چلنی ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ محبوب کے بعد اگر کوئی کہے کہ میں نبی ہوں تو فرمایا یاد رکھیے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا، کیونکہ وہ جو ختم نبوت کا تاج ہے میں نے اپنے محبوب کے سر اقدس کے اوپر سجا دیا ہے۔ انہیں جو نبوت عطا کی ہے وہ دائمی نبوت ہے، انہیں جو قرآن عطا کیا ہے اس کا ذمہ دار میرے اللہ نے فرمایا میں خود ہوں، اور قیامت تک کے لیے قرآن ہدایت اور رہنمائی عطا کرتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں انبیاء کی تعلیمات سے وافر حصہ لے کے اپنے آپ کو ہمیشہ ہدایت پر کاربند رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کرتا دو